تو جانوروں پر ظلم کرنا انسانوں پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے. سمجھ آ گیا نا؟ یہ کتے لڑانے والے، بیل دوڑانے والے، مرغیاں لڑوانے والے، بلا وجہ کبوتروں کو دھاڑ دھاڑ اڑانے والے ہیں. تو اس طرح کے جو جانوروں پر اونٹوں کی دوڑ لگوانے والے، ان کی لڑائیاں کروانے والے، کوئی بھی جانور ہے، ان کا کھیل تماشا کروانا، ان کو لڑوانا یا ان کو بلا وجہ باندھ کر رکھنا، قید کر کے رکھنا، تو ان کا حق ادا کرنا اگر ہو تو پھر تو صورت نکل سکتی ہے. مثلا کسی نے کوئی پرندہ پالا ہے، ظلم نہیں کرتا، اس کو خوراک پوری دیتا ہے، اس نے کوئی تھوڑی بہت جگہ بھی رکھی ہے جہاں وہ تھوڑا بہت اڑ سکے، ٹہل شہل سکے، تو اس کا حق ادا ہو رہا ہے. یہ اور صورت ہے. ایسی صورت میں بہتر ہے کہ اپنے شوق کی تسکین کے لیے اس بیچاری کی آزادی کو ختم نہ کیا جائے، بہتر یہی ہے. لیکن اگر حق ادا کرتا ہو تو پھر بچنے کی صورت ہے. لیکن بلا وجہ جانوروں کو پکڑ کر بھوکا رکھ کے مار دینا، ڈنڈے برسانا، جانوروں پر لوگ ظلم کرتے ہیں، طرح طرح کے لڑائیاں کرواتے ہیں، یہ سب کے سب شریعت کے اندر ناجائز ہیں، حرام ہیں. قیامت والے دن جانوروں پر کیے گئے ظلم اور ستم کا حساب دینا ہوگا. حتیٰ کہ بندہ تو بندہ ہے، کسی جانور نے اگر دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا نا تو اس کا بھی حساب ہوگا. ایک بکری سینگ والی ہے، دوسری بغیر سینگ والی ہے، تو سینگ والی نے اگر ٹکر مار کر اس کو زخمی کیا ہوگا تو یہ جانور بھی زندہ ہوں گے. تو یہ بغیر سینگ والی بکری اب جس سے ٹکر کھائی تھی اس نے، اس کو دوبارہ ٹکر مار کر اپنا بدلہ پورا کرے گی. یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ سارے کے سارے ایسے ہی، یہ قیامت والے دن زندہ ہوں گے، ان کے بدلے آپس میں ہوں گے. بدلے کے بعد یہ دوبارہ مٹی کے اندر چلے جائیں گے، دوبارہ یہ مٹی ہو جائیں گے. ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، نہ ان کی کوئی سزا ہے، ان کا صرف بدلہ ہوگا. ٹکر ماری ہے تو آؤ ٹکر کھاؤ، سینگ توڑا تھا تو آؤ ذرا سینگ توڑاؤ. یعنی جتنی تکلیف دی ہے اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی. لیکن ہمارے لیے ڈرنے کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے، کیونکہ ہمارے لیے خدا نہ خواستہ اگر نافرمانیاں کر کے دنیا سے گئے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو دوزخ میں اگر پھینک دیا تو وہاں تو بڑی ہولناک سزائیں ہیں. ایسی سزائیں ہیں انسان برداشت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو انسانوں پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے جانوروں پر ظلم کرنا. اس لیے کہ انسان تو کسی کے آگے جا کر دہائی کر سکتا ہے نا، کسی کے آگے جا کر شکایت لگا سکتا ہے، کسی کے آگے جا کر ترلا کر کے محنت کر کے مدد لے سکتا ہے. لیکن جانور بیچارہ اپنا دکھ کس کو سنائے گا؟ اس کی بولی اور ہے، ہماری بولی اور ہے. بالفرض ہمارا کوئی مرغا، ہمارا کوئی کبوتر، ہماری کوئی بکری بکرا آ کر ہمارے سامنے شکایت کرے بھی کہ میں ہمسائے کے کھیت میں چلا گیا تھا، ابھی 2 ہی بوٹے کھائے تو اس نے آ کر ڈنڈا مارا، میری پسلی توڑ کے رکھ دی ہے. وہ اپنی بولی میں ہمیں بتائے بھی تو ہم تو نہیں نہ سمجھ سکتے، کیونکہ ہمیں ان کی بولی نہیں آتی. وہ تو مدینے کا تاجدار ہے نا، جو کائنات کی ساری مخلوق کی بولیاں سمجھتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی اونٹ شکایت لے کر آتا ہے. وہ کتنی مشہور حدیث پاک ہے. ایک اونٹ تھا، اس کو لوگوں نے بچپن سے پالا، جوان ہوا، اب بوڑھا ہو گیا تو ذبح کرنے لگے. اونٹ دوڑ گیا، مالک پیچھے، اونٹ آگے، دوڑتا دوڑتا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا. آ کر کان میں نا کچھ بڑ بڑ کرنے لگا. تو صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ شکایت لگا رہا ہے. کہتے یا رسول اللہ میں چھوٹا سا تھا، ان کے پاس آیا، بچپن یہاں گزرا، جوانی یہاں گزری، بڑے بڑے کام کیے میں نے، اب بوڑھا ہو گیا ہوں. کام جوانی والا لیتے ہیں، خوراک تھوڑی دیتے ہیں. انہیں کہیں کہ خوراک پوری دیں، کام تھوڑا لیں. دوسرا آقا یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، میرے پوتے پڑپوترے دوتڑے جلوترے، آقا وہ میری اتنی اولاد اب ہے، ان کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں. آقا میرا مرنے کا پروگرام نہیں ابھی، ان کو کہیں کہ مجھے ابھی ذبح نہ کریں. تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تیرے مالک آتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں. اتنے میں وہ آ گئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے، ہم لینے کے لیے آئے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری شکایت لگا رہا ہے. آقا کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ بچپن سے ان کے پاس ہوں. جی آقا ایسے ہی. ساری عمر تمہارے پاس گزری. جی آقا ایسے ہی. کام اچھا خاصا لیتے ہو؟ جی آقا. خوراک تھوڑی دیتے ہو؟ ہاں جی خوراک تو واقعی تھوڑی دیتے ہیں، ہم کام پورا لیتے ہیں. فرمایا خوراک پوری دو گے، کام تھوڑا لوگے؟ آقا ٹھیک ہو گیا. فرمایا یہ کہہ رہے کہ اس کے آل اولاد جم پل کے جوان ہو چکی ہے، یہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے، تو تم نے منصوبہ بنا لیا اس کو کو کر کھانے کا؟ جی آقا. فرمایا نہیں، اس کو میں نے
ضمانت دے دی ہے، اب تم اس کو ذبح نہیں کرو گے، ابھی اس کو جینے کا حق دو۔ آقا ٹھیک ہے۔ اونٹ جانے لگا، پھر پیچھے مڑا، پھر سرکار کے کان کے پاس آ کر نا بڑ 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 کرنے لگا، کچھ کہا، سرکار نے فرمایا آمین۔ جب چلا گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اب اینڈ میں اس نے کیا کہا تھا؟ فرمایا یہ عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ آپ نے میری مشکل ٹالی ہے، قیامت والے دن اللہ آپ کی امت کی مشکلیں ٹالے گا۔ تو فرمایا کہ میں نے کیا کہا؟ آمین۔ سبحان اللہ۔ چاند شک ہو پیڑ بولیں، جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مرج عالم یہی سرکار ہیں۔ یعنی حضور کا اشارہ ہو تو چاند شک ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ چاند شک ہو پیڑ بولیں، درخت بولتے تھے حضور سے، درخت درود و سلام پڑھتے تھے۔ وہ حضرت علی والی حدیث ہے نا، مکہ کے اندر میں حضور کے ساتھ نکلا، راستے میں جو درخت آیا، جو پتھر آیا، ہر ایک کے اندر سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ حضرت علی والی حدیث ہے، آپ نے بیان کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ چاند شک ہو، پیڑ یعنی درخت بولیں، جانور سجدہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کو اونٹوں نے سجدے کیے، ہرنوں نے سجدے کیے۔ تو چاند شک ہو پیڑ بولیں، جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مرج عالم یہی سرکار ہیں۔ اللہ اور برکت دے، اللہ اور حضور کی شان بڑھائے۔ مرج عالم یعنی جس کی طرف تمام عالم والے امید کریں، تمام مخلوق جس کی طرف امید رکھے، بارک اللہ مرج عالم یہی سرکار ہیں۔ یعنی جس کی بارگاہ میں جنات بھی شکایت لے کر آئیں، چڑیاں بھی شکایت لے کر آئیں، اونٹ بھی شکایت لے کر آئیں، ہر مخلوق جس کی طرف اپنا قصہ معاملہ شکایت شکوہ لے کر جائے، کہے کہ آقا کرم فرما دیں، بارک اللہ مرج عالم یہی سرکار ہیں۔ وہ سرکار ہیں جن کی بارگاہ میں اللہ کی ساری مخلوق اپنے قصے لے کر جاتی ہے۔ اب باتیں تو بڑی یاد آ رہی ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہرنی شکاری نے پکڑی اور اس کو باندھ کرنا سو گیا، سرکار کا وہاں سے گزر ہوا تو ہرنی نے اپنی ٹانگیں اٹھائیں اور اپنی بولی میں بولنے لگی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہتی ہے؟ فرمایا یہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ مجھے چھڑوا دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دودھ پیتے ہیں، آقا مجھے چھڑوا دیں۔ تو سرکار اس ہرنی کے پاس تشریف لے آئے، فرمایا اگر میں تجھے چھوڑ دوں پھر واپس آئے گی دودھ پلا کے؟ ہائے ہائے، میں اگر تجھے چھوڑ دوں تو جائے بچوں کو دودھ پلائے تو واپس آ جائے گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں وعدہ کرتی ہوں اگر آپ مجھے چھوڑ دیں اور میں واپس آ جاؤں گی، اگر نہ آؤں تو مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، پتہ نہیں اس کی سند کیسی ہے، کہا اس نے مجھے آپ چھوڑ دیں میں واپس آ جاؤں گی، اگر واپس نہ ہوں تو مجھ پر اتنی لعنتیں پڑیں جتنی اس پر پڑتی ہیں جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ بخیل بن کے بیٹھا رہے، درود نہ پڑے۔ میں واپس آ جاؤں گی۔ سرکار نے چھوڑ دیا، وہ چلی گئی جنگل کی طرف۔ پیچھے سے وہ شکاری تھا بھی کوئی کافر بے ایمان، اس کی آنکھ کھلی، کہتے ہیں میری ہرنی کہاں گئی؟ فرمایا میں نے چھوڑ دی۔ کہتے ہیں کمال ہے، میری ہرنی میں نے پکڑی تھی، شکار کیا تھا، آپ نے چھوڑ دیا، اب جرمانہ کون دے گا؟ فرمایا آ جائے گی۔ کہتا ہے واہ جی واہ، کمال کرتے ہیں آپ، کبھی جانور چھوٹا ہوا بھی واپس آیا جال سے، آپ کہہ رہے ہیں جی ہرن کو میں نے چھوڑ دیا واپس آ جائے گی، اور نہیں آئے گی کبھی بھی۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے کہہ دیا نا آ جائے گی تو بس آ جائے گی۔ ابھی یہ تکرار چل رہا ہے، وہ ضد کر رہا ہے جی میری ہرنی واپس کرو، مجھے اور کوئی پکڑ کے دو یا وہی لا کر دو، ضد کر رہا ہے۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی ہرنی واپس آ رہی، چھوٹے چھوٹے دو بچے بھی ساتھ لے کے آ رہی، بچے بھی ساتھ لے کے آ رہی ہے۔ اب اس بندے نے ابھی مسلمان نہیں تھا، جب یہ منظر دیکھا کہ سبحان اللہ، جس کی بات کا بھرم جانور بھی رکھتے ہیں اس کی بات کا بھرم میں کیوں نہ رکھوں ہیں؟ اس نے کہا جی ہرنی بھی آزاد ہے، ذرا آپ ہاتھ آگے بڑھائیں، مجھے اپنی غلامی کے اندر بھی قبول کریں اور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بھی کریں۔ اب سرکار نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور ہرنی اور اس کی بچوں کو بھی کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ اب حدیث میں ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے چھوڑ دیا
تو ہرنی بھی اگلے دونوں پاؤں اٹھا کر یوں ہاتھ اٹھا کر نا جیسے بندہ دعا مانگتا ہے، تو دعا مانگ رہی تھی، یا رسول اللہ جیسے آپ نے مجھے آزاد کیا ہے، اللہ آپ کی امت کو جہنم سے آزاد کرے۔ کیا ٹور ہے اس امت کی کہ جس کے لیے جانور بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ میرا دل کرے نا میں فلانے بندے کو راضی کر لوں، تو کئی طریقے ہوتے ہیں، میں اس کی خدمت پیش کروں، تحفہ پیش کروں، اس سے پیار کروں۔ ایک اور شارٹ کٹ طریقہ بھی ہے، میں اس کے بچوں سے پیار کروں۔ میں اگر چاہوں نا میرا استاد مجھ سے راضی رہے، تو میں اپنے استاد کے بچوں کی خدمت کروں، پروٹوکول دوں، تو استاد خوش ہو جائے گا۔ تو ان جانوروں کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی رکھی ہے، سرکار کو اگر راضی کرنا ہے نا، سرکار کو پیار ہے اپنی امت سے، بس امت کی خیر مانگتے جاؤ، سرکار خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے جی، محبت سے سبحان اللہ کہہ لیجئے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی بارگاہ میں جانور اپنی شکایتیں لے کر آتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ حضور کی بارگاہ میں جانور اپنی شکایتیں لاتے ہیں۔ وہ چڑیا، اس کا قصہ بھی مشہور ہے، بہرحال وہ ٹائم نہیں، پھر کبھی صحیح۔ توجہ ہے جی۔ اگر کسی نے کوئی ظلم کیا کسی جانور پر، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اگر جانور زندہ ہے تو اس کی کوئی خدمت بھی کر دے، اس کو اچھا چارہ وغیرہ کوئی کھل شل کھلا دے، تاکہ وہ آپ سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟